قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کہ دستور ہے نبی اکرم کی طرف سے ہماری حیات کے لیے، منشور زندگی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو مشعل راہ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس سے ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن واقعاً حقیقی معنوں میں وہ کتاب ہے جسے انیس النفوس کہا جا سکتا ہے، مونس انسان کہا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ خطابت نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ جذبات اور احساسات اور قرآن سے محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ کلام ہے امام معصوم کا، میرے چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ چاہو اس جملے پر کہ دیکھیے قرآن کو کس طریقے سے میرے مولا نے انیس النفوس بیان کیا ہے۔ مولا فرماتے لو مات من بین المشرق والمغرب وکان معی القرآن لمستوحشت، اگر مشرق اور مغرب میں بسنے والے جتنے انسان ہیں سب مر جائیں، سب مر جائیں، اور میرے ہاتھوں میں کتاب الہی کلام اللہ المجید قرآن ہو تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ ساری زمین مر چکی ہے، کوئی نہیں روئے زمین پر، اکیلے زین العابدین ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے وحشت اور تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں انیس النفوس کتاب۔ آج ہماری زندگی میں قرآن نکل چکا ہے، قرآن کی تلاوت سے نکل چکی ہیں، قرآن کی اہمیت نکل چکی ہے۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو اس گھر کو آسمانوں سے فرشتے بالکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ابھی ہم سر اٹھا کے آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں جگمگاتا ہوا، آسمان سے فرشتے ان گھروں کو ایسے جگمگاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تلاوت قرآن گھر کے نورانی ہونے کا باعث ہے، تلاوت قرآن گھر میں برکتوں کو لے کر آتا ہے۔ اور مجلسوں میں نے بہت یہ جملہ کہا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہ ہو کم سے کم اتنا کرے کہ روز گھر سے نکلنے سے پہلے قرآن کو ایک بوسہ دے دیا کرے، یہ بھی باعث برکت ہے، ایک لگاؤ، ایک محبت قرآن کے نزدیک ہونے کا ایک اظہار ہے۔ میرے ایک نجف میں دوست تھے پارا چنار کے، وہ کہتے تھے ہماری دادی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا لیکن وہ ہر ماہ رمضان میں کئی قرآن ختم کرتی تھی۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا وہ کیسے؟ پوری توجہ، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، الف بے سے بھی واقفیت نہیں ہے، ایک ان پڑھ خاتون جسے کہا جائے، لیکن وہ ماہ رمضان میں کئی قرآن ختم کرتی تھی۔ تو میں ہنسنے لگا، میں نے کہا کیسے؟ کہ ان کو قرآن سے محبت تھی اور چونکہ پڑھا نہیں تھا تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتی تھی اور آنکھوں سے آیتیں دیکھتی رہتی تھی، اس طرح دیکھ دیکھ کے پورا قرآن ختم کرتی تھی۔ جس کی جتنی استطاعت ہو کم سے کم اتنا تو قرآن سے قریب ہو۔ یہ مجلسیں قرآن سے قرب کا وسیلہ ہے، پوری توجہ چاروں، مجلس حسین قرآن سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ان مجلسوں میں پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے اور آخری آیت جو پڑھی جاتی ہے، دو آیتوں کے بیچ میں سارے کے سارے مطالب ہوتے ہیں۔ خطیب منبر پر آتا ہے، توجہ چاروں، کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری آیت کون سی پڑھتا ہے؟ مصائب کے بعد بھی آپ سب مجلس سننے والے لوگ ہیں، کوئی بھی خطیب ہو، ذاکر ہو یا سوز خان ہو، کوئی بھی ہو، جیسے ہی وہ مصائب کو ختم کرے گا آخر میں جملہ کہے گا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے۔ تو آغاز بھی آیت سے، انتہا بھی آیت پر، اور کمال یہ ہے، توجہ چاروں، کمال یہ ہے جس آیت سے آغاز ہو رہا ہے اور جس آیت پہ انجام مجلس ہے، انتہائی مجلس ہے، دونوں آیتیں وہ ہیں جن آیتوں کی تلاوت نوک نیزہ کی بلندی پر حسین کے کٹے ہوئے سر نے کی۔ یہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یہ میرے مولا حسین نے نوک نیزہ کی بلندی سے ایک نہیں کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ایک نہیں میرے مولا نے کئی مرتبہ پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ذاکر حسین وہ ہے جس کی ابتدائی آیت بھی حسین والی ہے اور آخری آیت بھی تلاوت حسین ابن علی ہے۔ اب جو بھی آیت ہے قرآن کی آیت جس کو انسان سرنامہ کلام قرار دیتا ہے وہ اسی لیے تاکہ اس پہ گفتگو کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک مردوں کو زندہ ہم کرتے ہیں۔ پوری توجہ رہے اس پیغام کی طرف تاکہ قرآن اور دامن اہل بیت کو تھامتے ہوئے کسی اچھے نتیجے تک میں اور آپ پہنچ سکے۔ وہ فکر فتنہ ہے،
وہ فکر خراب ہے، وہ فکر گمراہ کن ہے جو فکر یہ کہتی ہے بس قرآن اور کچھ نہیں، کیونکہ نبی دو چیزیں دے کر گئے تھے، ایک چیز نہیں۔ نبی نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر کوئی آگے کہتا ہے جی خالی قرآن، تو یہ حدیث رسول کے خلاف کہہ رہا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں دو دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے ایک نہیں چاہیے، ایک آپ اپنے پاس رکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے صرف ایک چاہیے۔ پوری توجہ، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ساتھ ہوں گے تو تمہیں نجات ملے گی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب جس نے خالی قرآن کو لیا، اچھا جو خالی قرآن کو لیتے ہیں یاد رکھیے یہ خالی قرآن والے کبھی بھی پورا قرآن نہیں لیتے۔ یہ خالی قرآن والے ہمیشہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کا مصداق ہوتے ہیں، کچھ قرآن پر ایمان اور کچھ کا کفران۔ اپنی مرضی کا قرآن لے لیا، باقی جو سمجھ میں نہیں آیا وہ چھوڑ دیا۔ پوری توجہ رہے، اپنی مرضی کی باتیں لے لی، جو ناپسندیدہ تھی وہ چھوڑ دی، میری سمجھ میں نہیں ہے۔ یعنی ان کا دین بھی مزاج والا دین ہے، جیسا میرا مزاج ویسا میرا پسندیدہ دین، اور جو میرے مزاج کے مطابق نہ ہو اسے ناپسند، اسے ان لائک کر دو، اسے ان فالو کر دو، اس کو نہیں دیکھنا۔ مزاج میرے مزاج کے مطابق۔ اب قرآن نے کہا انا نحن نحیی الموتى، مزاج ہم نے بنایا اس توحید والا مزاج جس توحید کی حقیقت سے ہم واقف نہیں تھے، توحید کا معنی نہیں جانتے تھے۔ ہم نے کہا ہاں اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مردوں کو زندہ ہم کرتے ہیں۔ پڑھو تفسیر، ہم نے تفسیر پڑھی، تفسیر میں لکھا تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حشر کے میدان میں جب قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا، جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو مردوں کو حیات عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ایک تفسیر ہو گئی۔ دوسری تفسیر، یہ ساری وہ تفاسیر ہیں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ کتابیں تفسیر کی ایک کے بعد ایک اٹھا کر دیکھیے، شیعہ کتابیں بھی اور سنی کتابیں بھی، ہر تفسیر کی ذمہ داری، دونوں مسالک کی ذمہ داری لے کے بات کر رہا ہوں۔ ہر تفسیر میں آپ کو یہ فقرے مل جائیں گے جو اس وقت میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک مردہ زندہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ جو قبر میں پڑے مردے ہوں گے انہیں بروز حشر اللہ زندہ کرے گا۔ دوسرا معنی وہ لوگ جن کے دل گمراہی کے سبب مردہ ہیں انہیں ہدایت عطا کر کے اللہ حیات عطا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب حیات کی بھی دو قسمیں ہو گئی اور موت کی بھی دو قسمیں ہو گئی اور مردے بھی دو قسموں کے ہو گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بھئی کون سے مردے؟ ایک ہے جسمانی مردہ، جسم اور بدن کا مردہ، اسے بھی اللہ زندہ کرتا ہے، اور ایک ہے ضمیر، وجدان اور روح کا مردہ، اسے بھی اللہ زندہ کرتا ہے۔ دونوں کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ اب جب اپنی مرضی سے قرآن پڑھ لیا، باقی قرآن نہیں پڑھا، خالی سورہ یاسین پڑھی، اس میں ایک آیت پڑھی، آیت سنی ہم نے، پڑھی، اس کو سمجھا، اس کی تفسیر دیکھی تھوڑی بہت، اور اپنا ایک عقیدہ بنا لیا کہ مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پکے ہم قاری قرآن بن گئے، چلے گئے اتفاق سے کسی مجلس میں۔ دیکھیے یہ میں ایک مثال کے ذریعے پورے معاشرے کی اس وقت عکاسی کر رہا ہوں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا۔ قرآن پڑھا آپ نے، تفسیر دیکھی آپ نے، خود سے مطالعہ کیا، یا کسی کا درس سنا، یا قرآن فہمی کے حوالے سے آپ نے تھوڑی تگ و دو کی، کوشش کی، خدا ان کوششوں کو بھی سلامت رکھے، لیکن تب اگر یہ سایہ دامان اہل بیت میں ہو، تب اگر آل محمد سے تمسک کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھے تب۔